کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا رتبہ بلند ہونے والا ہے؟ آج آپ کہیں باہر کھانے والے ہیں، آج آپ کہیں باہر جانے والے ہیں، آج آپ سارے دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل پہ ملنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے شدہ شدہ اسی قوم سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا، یہ تو غلط فہمی ہو گئی یاروں کو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ جتنے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں 12 وفات کہتے ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت 12 ربیع الاول کو ہم لوگ عید مناتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں عید مبارک ہو۔ ہم پڑوس میں رہتے ہیں، ایک جگہ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ فیرنی آئی تحفے میں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگے آج عید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلمانوں کے یہاں 2 ہی عیدیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد صحابہ کرام روئے زمین پر تقریباً 60 سال رہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا، عید میلاد نہیں منایا گیا۔ یہ میرا موضوع آج نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طریقہ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم محروم نہیں ہیں، ہم بدقسمت نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مجبوری نہیں ہے کہ صاحب ہمارے پاس اپنا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس پورا دین ہے، پوری شریعت ہے، پورا قرآن مجید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ الحمدللہ اسلام مستقل دین اور مکمل تہذیب ہے، یہ تہذیب بھی اپنی ہے، ہمارا اپنا جو ہے کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی سویلائزیشن ہے، ہمارے اپنے خوشی کے دن عید و بقرعید ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی دن غم کا نہیں ہے سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر مر گیا تو 4 مہینہ 10 دن وہ غم منائے گی، جس کا باپ مر گیا وہ 3 دن غم منائے گا، اس کے علاوہ کوئی غم ہمارے یہاں نہیں۔ ہم ایک مکمل تہذیب اور مستقل ایک جو ہے سویلائزیشن اپنا رکھتے ہیں، ہم محروم نہیں ہیں۔ میں آپ سے کہنے آیا ہوں، اس لیے ہمارے ہاں کوئی نیا خوشی کا دن، کوئی نیا غم کا دن نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ آپ یہ 31 کے نام سے جتنی تقریبات ہوتی ہیں، جتنے پروگرام ہوتے ہیں، جتنے لہو و لعب ہوتے ہیں، آپ خاص طور سے اس سے بچیے، اس لیے کہ آپ 31 منانے نہیں گئے، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ یہ درشایا کہ محمد استغفر اللہ، آپ بھی کہیے استغفر اللہ کہ بھائی ہم تو 31 منانے آئے ہیں اور محمد آپ نے ہم کو یہ طریقہ نہیں دیا۔ آپ یہ محمد سے سوال کرنے والے ہیں، کیا یہ ہمارا مقام ہے؟ کیا ہمارا ایمان رہ جائے گا؟ میں پیچھے والے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جس کام کو آپ کے نبی نے نہیں دیا آپ اس کو منائیں گے تو یہ اچھی بات ہوگی؟ اللہ سے آپ کے لیے اچھا فیصلہ اترے گا؟ اللہ کے ہاں سے آپ کے لیے خدا کی قسم جبھی اچھا فیصلہ اترے گا جب آپ اپنے نبی کے سچے عاشق ہوں، اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کریں گے۔ دنیا کیا کرتی ہے ہم کو اس سے سروکار نہیں ہے، ہم تو بھائی مستقل دین اور تہذیب والے لوگ ہیں، ہماری پوری اپنی سویلائزیشن ہے، ہماری پوری ترتیب ثقافت اور تہذیب ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ بھائی کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا۔ ہمارے پاس 30 پاروں میں قرآن مجید ہے، ہمارے پاس امام بخاری کی بخاری ہے، امام مسلم کی مسلم ہے، ہمارے پاس امام ابو داؤد کی داؤد شریف ہے، ہمارے پاس امام ترمذی کی ترمذی شریف ہے، لاکھوں ہزاروں میں ہمارے پاس حدیث ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی غریب ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے، کوئی امیر ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے، کوئی شہری ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے، کوئی دیہاتی ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے، کوئی مرد ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے، کوئی عورت ہے تو یہ دین اس کے لیے بھی ہے۔ الغرض یہ دین آپ کو مکمل ملا ہے اور آپ پورے ماشاءاللہ دین والے ہیں۔ ایک دین کہتے ہیں طریقے کو، طریقے والے ہیں۔
میں آپ سے بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بڑے بزرگوں کو کہتا ہوں، آپ اپنے بچے کی خیر منائیے کہ بچہ آپ کا 31 میں گیا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کی خیر منائیے کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ 31 منا رہی ہے، خدا کا عذاب آ جائے گا، یہ نوجوانوں کی نوجوانی چھن جائے گی، یہ آپ کے کام کے نہیں رہیں گے، یہ ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کریں گے۔ اگر ماں باپ کے سامنے بچہ دین کی بے حرمتی کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بیٹا کل ماں باپ کا احترام کرے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا، آپ ہی ہمارا فیوچر ہے، ہم تو بڈھے ہوئے، جواں ہو تم لبے بام آ چکا آفتاب اپنا، اب تو ہم بڈھے ہوئے، لیکن آپ جوانوں پر اس قوم کی کھاٹ ہے، آپ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ہر طرح کے لغویات سے بچیے، ہر طرح کی برائی سے بچیے۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، میرا اس سے کیا تعلق جو 31 مناتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق جو 31 کے نام سے اچھا دالچا اور بریانی کھاتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق جو 31 میں کسی کو کہتا ہے ہیپی نیو ایئر، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ امید ہے کہ یہ بات آپ دوسروں سے بھی کہیے گا۔ اتنی مسجد میں جتنے لوگ آئے ہیں، اگر یہ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس تقریب میں نہ شریک ہوں گے نہ کسی کو ہونے دیں گے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حالات بدل جائیں گے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے؟ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ کے طفیل میری بھی مدد کرے۔ میں بھی نوجوان بچوں کا باپ ہوں، میں بھی نوجوان بچیوں کا باپ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے۔ بالکل آج کے دن آپ کے بچے نے گھر سے باہر نہیں قدم رکھنا، نکلنا ہی نہیں ہے گھر سے باہر، یہ آپ طے کر کے جائیے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے آپ کے لیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔